سر جس طرح آپ نے بات کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر، یہ مطلب اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں جتنی کہ ہماری جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی کوئی ٹائپس بھی ہوتی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ اگر جی بالکل، ان کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ کی جو اسپورٹس ہیں وہ ہیں. اس کے بعد ڈبیٹس ہیں، آپ کی اسپیچ کمپٹیشنس ہیں، آپ کے آرٹ اینڈ کرافٹ کے اسکول میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں، فلاور میکنگ ہوتی ہے، فینسی ڈریس ہوتی ہے. سر ہم پوچھنا چاہیں گے جس طرح آپ یہ اس کی مختلف ٹائپس بنائی، اس میں آپ نے آرٹس اینڈ کرافٹ بھی بتایا اور بہت سی ٹائپس آپ نے ذکر کیا، تو کچھ لوگوں کے سر مائنڈ میں کنسیپٹ ہے کہ صرف جو اسپورٹس ہے یا گیمز وغیرہ ہیں صرف یہی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں، حالانکہ جس طرح آپ نے بات کی اس طرح تو یہ بہت ایک وسیع سبجیکٹ بن رہا ہے. جی بالکل، صرف اسپورٹس ہی فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں صرف وہی اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح وہ بزم ادب سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں نعت کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں ڈبیٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، اسپیچ کمپٹیشن ہوتا ہے، بیت بازی ہوتی ہے، نعت خوانی کے مقابلے جو ہوتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کے جو مقابلے ہوتے ہیں، مطلب ایسی وہ تمام چیزیں. اسپورٹس کو تو آپ اس انداز میں لے لینا کہ وہ گراؤنڈ میں یا ایک فزیکل ایکٹیویٹی. باقی جو چیزیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جو آپ اسٹیج پہ پرفارم کرواتے ہیں بچوں سے، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ جو یہ والی جن پہ جس طرف آپ نے انڈیکیشن کیا، اشارہ کیا ہے نا، بڑی زیادہ ہے. آپ اپنے لیڈرز دیکھ لیں، لیڈرز آپ کے کہاں سے نکلتے ہیں. لیڈرز آپ کے سارے بچے میں شروع سے آپ اس اسپیکر بنایا ہوا ہے، اسپیچ کرتا ہے، اسٹیج پہ جا رہا ہے، پرومیننٹ ہو گیا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اس کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ ہو گئی. جب کانفیڈنس بلڈنگ ہو گئی، اسے ہزارہ لوگوں کے سامنے اپنا مدعا بیان کرنا آ گیا. چاہے آپ اسے اسپیچ ایک تیار کرواتے ہیں، اس کی کریمنگ کرواتے ہیں، اس پریکٹس میں، اس ایکسرسائز میں الٹیمیٹلی بچہ اس لیول پہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کا آپ اسے ایک لیڈر بنا دیتے ہیں. اور ان سب سے جو بچے کی ہے تمام طرح کی گروتھ ہو رہی ہے، تو وہ اسپرچولی بھی گرو کر رہا ہوتا ہے، مینٹلی بھی گرو کر رہا ہوتا ہے، فزیکلی بھی گرو کر رہا ہوتا ہے، بالکل، اور ایموشنلی بھی. بالکل اسپرچول کی جیسا بات ہوئی، اسپرچول اگر روحانی حوالے سے میں بات کروں تو جب آپ نعت کمپٹیشنز کروا رہے ہیں، نعت کمپٹیشن میں ایک تو بچہ نعت کی تیاری تو کر ہی رہا ہے، لیکن تیاری کرتے ہوئے وہ اس نعت کے اشعار کو بار بار ان کو ریپیٹ کرتا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی جا کے اس کے دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں. آپ تلاوت قرآن مجید کے کمپٹیشن آرگنائز ہوتے ہیں، تو وہ جو ریسیٹیشن ہے وہ جو بار ہوتی ہے، ان چیزوں کے تھرو ایکچولی بھی بچے کی جو ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. میں آپ کو دور نہیں جاتا، میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ چیزیں کس طرح سپورٹ کرتی ہیں. اسکول لائف میں میری اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی آواز سے نوازا تھا، تو ابھی بھی ہے. تو میں نعت پڑھتا تھا، تو نعت کی وجہ سے میں تھوڑا ہائی لائٹ ہو گیا، ٹیچرز مجھے ایک رسپیکٹ دیتے تھے. پھر جیسے جیسے میں میچور ہوتا گیا تو میری پہچان ایک نعت خوان کے حوالے سے تھی. تو اس کی وجہ سے اسپیشلی آپ کہہ لیں پرسنالٹی میں ایک جو بچپن میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، نیگیٹو ایلیمنٹس، وہ سارے الحمدللہ میرے اندر وہ سارے جو تھے کہ وہ گرو نہیں کر سکے. تو اس وجہ سے یہ اب اسی طرح اگر جو ریگولر تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اپنے اسکول کو، اپنے ادارے کو، یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کا بھی جو کردار، اسپرچولی ان کا کردار جو ہے وہ دوسرے اسٹوڈنٹ سے کافی جا کے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح مورلی اسپرچولی جو اسپیکٹ ہیں ڈیولپمنٹس کے، ان پہ بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں یہ جو ساری چیزیں.